جو بندے یہ نواز بھائی یہ کون کس ٹائم پہ آپ سے بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہم تمام لوگ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ کے اس کی بارگاہ میں، اس کی رحمت میں، یا یوں کہہ لے کہ حق تعالی جل شانہ کی شان قدرت میں اپنے بندوں کے لیے نہ کبھی کوئی دیر ہے، نہ کسی قسم کی کوئی اندھیر ہے۔ اور ہم یہ بھی حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہی جانتے ہیں کہ جو کچھ انسان اس دنیا میں حق تعالی جل شانہ کے خاطر کرتا ہے کوئی اچھا کام، اس کا بدل انسان کو حق تعالی جل شانہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس کام کا بدل حق تعالی جل شانہ اپنے آسمانوں میں، یعنی کہ جب روز محشر قیامت قائم ہوگی اس وقت بھی حق تعالی جل شانہ اپنے بندوں کو اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ مگر غور کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ انسان کو حق تعالی جل شانہ نے اسلام، دین اسلام میں پیدا فرمایا۔ مسلمانوں کی بات ہے، مومنوں کی، کہ بعض کو حق تعالی جل شانہ نے ان میں پیدا فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور بعض کو اسی رب نے ایسوں میں پیدا فرمایا کہ جو کہ ایمان نہیں رکھتے۔ مگر ایک غور کی بات یہاں یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے تمام بندوں پر جب سے کائنات قائم ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک، اور جب تک نبیوں کا سلسلہ جاری تھا، یعنی کہ جب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں حیات مبارکہ اپنی حیات طیبہ میں موجود تھے، اس وقت تک جتنے بھی حق تعالی جل شانہ کے بندے پیدا ہوئے، چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے وہ ہندو، کافر، سکھ، عیسائی، کوئی سے بھی ہوں، ہے سارے کے سارے حق تعالی جل شانہ کے ہی بندے۔ مگر یہاں غور کی بات ہے کہ وہ بندے کہ جنہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بعض وہ ہیں جنہیں حق تعالی جل شانہ نے خود ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اور بعض ایسے ہیں جنہیں حق تعالی جل شانہ نے جن کے دلوں پر کہہ لیجئے کہ تالا لگا دیا، مہر لگا دی۔ لیکن وہ بندے کہ جن کے اوپر حق تعالی جل شانہ نے تالے لگائے، مہر لگائی، جن کے دلوں پر، ایسا نہیں ہے کہ بات یہ ہو کہ ان کے پاس اللہ نے کسی کو بھیجا نہ ہو اپنی پہچان کرانے کے لیے یا اپنی جانب بلوانے کے لیے۔ جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حق تعالی جل شانہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ویسے ہی ان سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی امتوں کو حق تعالی جل شانہ کے بارے میں بیان کیا ہے۔ مگر وہی بات ہے کہ جو میں نے ابھی بات کی کہ انسان کو اس کی اچھائی کا بدل دنیا میں بھی دیا جاتا ہے، اور اس کی اچھائی کا بدل اس کو آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ مگر یہ جو بات ہم کر رہے ہیں حق تعالی جل شانہ کے حکم سے کہ وہ بعض ایسے بنائے جسے ایمان والوں میں پیدا فرمایا، وہ آپ اور ہم سب ہو گئے،
یعنی کہ وہ سب ہوگا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہو اور تمام رسولوں پر اور حق تعالی جل شانہ کی ذات پر، تو یہ تو ہوگا خوش نصیب لوگ۔ اب ان کے بدل کی ہم بات کریں تو ان کا بدل تو آج سارا جہان جانتا ہے کہ جس طرح حق تعالی جل شانہ نے خود قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ آپ نے، اللہ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اظہار فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی امت کے لیے ہم نے جنت کو تعمیر فرمایا ہے، اور جنت ان کی حق ہے، وہ جنت کے حقدار ہیں۔ یہ کس کی بات کی؟ حق تعالی جل شانہ نے اس انسان کی جسے اللہ نے ایمان والے میں پیدا فرمایا، ایمان والا بنا دیا، اسلام کو، مذہب کو ماننے والا۔ اور وہ جن کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ بعض ایسے ہیں جن کا دل اللہ ہی نے پھیر دیا، یہ وہی لوگ ہیں کہ جتنے بھی یاد رکھیے گا کہ انسان جو ہے، یہ جو دین اسلام جو ہے، یہ دین انسانیت ہے۔ صرف اسلام کا مقصد اللہ کی عبادت ہی کا نہیں ہے، انسان اسلام کا مقصد تو یہ ہے کہ اس انسان میں جو اسلام کو مانتا ہو یا اسلام پر عمل کرتا ہو اور جانتا ہو اپنے مذہب کو تھوڑا سا بھی، تو اس میں انسانیت کا ہونا لازم ہے۔ اور اگر بندے میں سے انسانیت ہی نکل جائے تو پھر حیوانیت ہے، اور پھر وہ عبادت کرے یا کچھ بھی کرتا پھرے اور اس کے ذات کے اندر اگر حیوانیت ہے تو پھر وہ عبادت اس کی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور پھر وہی بات کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بعض ایسے تھے کہ جنہیں اللہ ہی نے، جن کا رخ اپنی جانب سے پھیر دیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں کی ہیں سب کے حق میں، صرف اپنی امت کے حق میں نہیں۔ اب آپ کی امت میں تو سارے جہان کو اللہ نے پیدا فرمایا، تمام عالم کو، تمام جہانوں کو، اور اس کے باوجود بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعائیں کی ہیں کہ جنہوں نے خود نعوذ باللہ معاذ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہے کہ آپ کی شان مبارکہ میں بے حرمتی کی، مگر اس سب کچھ کے باوجود بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ مگر آپ کی محبت عظیم ہے اور اللہ کی قدرت آپ کی محبت سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اللہ نے کیا بات بیان فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی محبت ہے، ان سے مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی محبت ہے ان لوگوں سے، پر آپ کے رب ہی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے یہ آپ کو ویسا ہی جانتے ہیں جیسا اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، مگر اب ان کا کچھ ہونے کا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ہی ان کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اب یہ جو بات میں نے کی کہ انسان جو دنیا میں اچھا کام کرتا ہے اس کا بدل اللہ اسے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کا بدل اللہ جل شانہ اپنی آخرت میں، انسان کی آخرت میں روز محشر بھی عطا فرمائے گا۔ اس بات کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھلا اللہ نے ہم کو ہی کیوں، اللہ نے ہمیں کیوں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہم بھلا مسلمان گھرانے میں کیسے پیدا ہوگا؟ دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیے بدل دنیا میں بھی دیا جاتا ہے۔ یہ جو آج ہندو ہے، غیر مسلم ہے، اگر یہ سوال کرے کہ اللہ نے اگر ہمیں پیدا ہی اس مسلمان کرنا ہوتا تو پھر ہمیں ہندو گھرانے میں اس نے پیدا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بدل ہی کی بات ہے کہ دنیا میں ہی دنیا کا بدل، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقت گزارا، یعنی کہ ان کے صحابہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی خدمت میں اپنے وقت کو گزارا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اور ان کی آل اولاد کی خدمت میں وقت گزارا، یقیناً خدمت گزاری تو انہوں نے ہی کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کرام کی۔ تو وہ لوگ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کی محبت میں، ان کی خدمت میں وقت گزارا، یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ وہ حسین ترین اللہ کے بندے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ ہم میں سے ہر شخص، بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو کہ صحابہ کرام کی آل اولاد میں ہیں۔ تو یہی وہ بات ہے کہ دیکھیے جب اللہ کی ذات ایسی ہے،
یہاں تو ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی بات کر رہے ہیں، مگر اللہ کی ذات مبارکہ سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہ کی ذات کا عالم یہ ہے، حق تعالی جل شانہ کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ پورے خاندان میں، ہم چھوٹی سی مثال دیں کہ اگر پورے خاندان میں وہ کسی ایک کو بھی پسند فرمائے گا تو پھر اس ایک کی ہی برکت، اس ایک کے پسند فرمانے کی وجہ سے ہی اس کے باقی ساتھیوں پر اس پر بڑا رحم فرمائے گا۔ تو وہ ہستیاں جن کی آج ہم آل اولاد میں ہیں، تو یقیناً جو ہمارے بڑے آباء و اجداد تھے، یعنی کہ جو صحابہ کرام تھے، اگر ہم میں سے کوئی صحابی کی اولاد میں ہو تو یقین کر لیجئے کہ حق تعالی جل شانہ نے یہ ہم پر ہمارے آباء و اجداد کی وجہ سے یہ رحم بھی ہے اللہ کا کہ ہم آج مسلمان گھرانے میں پیدا ہیں۔ اور پھر وہ لوگ کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ہندو ہیں یا کوئی بھی مذہب کے ماننے والے، اور وہ یہ کہیں کہ بھائی اگر ظاہر سی بات ہے کیونکہ اسلام کی تبلیغ، مذہب کی تبلیغ تو اللہ اپنے بندوں سے کرا رہا ہے، وہ جگہ جگہ جا کے لوگوں کو تبلیغ دین دیتے ہیں، اسلام کی بات بتاتے ہیں، ہر وہ چیز بتاتے ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارکہ ہو، مگر لوگ سوال یہ ہوتا ہے لوگوں کا سوال کہ بھلا آپ تو ہمیں اللہ کی راہ میں پکار تو رہے ہو، مگر اگر اللہ ہی نے ہمیں مسلمان بنانا ہوتا تو ہندو گھرانے میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت نہ مانا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے رب پر ایمان نہ لائے، ظاہر سی بات ہے ان میں سے بھی تو آل اولاد نسلیں چلی آ رہی ہوں گی۔ ہم تو اگر دیکھیں، اگر ہم کہہ لیں کہ دنیاوی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں بادشاہ تھے، اب اتنے سالوں 100 سال پہلے اس کے فلاں بادشاہ تھے، یقیناً نسل در نسل معاملہ چلا آ رہا ہے، اور یہی معاملہ حسین ترین اگر انداز میں ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور اس کی ربوبیت کی قسم مجھ پر اور آپ پر اور ہر اس مسلمان پر ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یعنی کہ ان پر ایمان لایا۔ تو یہی بدل ہے کہ جس کا بدل اللہ خود دے رہا ہے۔ ہم بعض دفعہ ہم بھی سوال کرتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جہاں حق تعالی جل شانہ نے ہمارے پتلے قائم فرمائے وہاں ہمارا رب سے کیا معاملہ تھا، یا پھر رب کا ہم سے کیا معاملہ تھا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ خود حق تعالی جل شانہ کا رحم یہ ہے آپ پر، مجھ پر، کہ اس رب نے تو ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اس گھرانے میں پیدا فرمایا کہ یقین کیجئے کہ اگر وہ ہم میں سے کسی ایک سے بھی محبت کرے گا، ایک تو مثال ہے کرتا تو وہ سارے جہان سے ہی ہے، مگر اس کی محبت کے انداز کچھ ایسے ہیں کہ اللہ خود بھی فرماتا ہے کہ جس نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہمارے اولیاؤں سے، یعنی کہ جو ہمارے دوست ہیں ان سے جو ہم محبت کرے گا ہم خود اس سے محبت کریں گے۔ تو یہ جو ذکر اللہ کا ہے یہ صرف اللہ کا ذکر اولیاؤں کے لیے ہی نہیں ہے کہ بعض لوگ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے تو اولیاء تو وہ ہیں جو حق تعالی جل شانہ کے دوست ہیں، مگر اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ بھائی اللہ تو صرف اپنے دوستوں سے ہی محبت کرتا۔ یاد رکھیے گا کہ حق تعالی جل شانہ ایک وہ واحد ذات ہے، اللہ ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک ایسی ہے، دونوں ہی ذات مبارکہ ایک ایسی ذات مبارکہ ہے کہ جنہوں نے اپنے امتیوں اور اپنے بندوں سے، رب نے اپنے بندوں سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے جو محبت فرمائی ہے وہ بے لوث محبت فرمائی ہے۔ اگر اللہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے اور اللہ نے اپنے بندوں سے محبت کی ہے تو آپ یقین کر لیجئے وہ کی ہی ہمارے ہی خاطر ہے، ہم سے محبت کرتا ہی ہمارے خاطر ہے محبت اللہ، ورنہ آپ خود اپنی عبادت سے دیکھیے دیگر جو اچھے کام انسان کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اسی سے دیکھ لیجئے بھلا ایسا کیا ہم کر رہے ہوں جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہو رہا ہو۔ ایک چیز ایسی نہیں ہوگی، نہیں، مگر بات یہ ہے جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ انسان کائنات کا ہر ذرہ ذرہ جو کچھ بھی ہے وہ تجھے اپنی وجہ سے چاہتا ہے، اپنے خاطر چاہتا ہے، صرف ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے خاطر چاہتا ہے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول، یہ ان کا یہ فرمان برحق ہے، حسین ہے،
اور بات بھی سچ ثابت ہے، اور بات ہے بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی بات بیان فرمائی، اور اس سے کئی سالوں پہلے خود اللہ نے بھی یہ بات کو بیان فرمایا۔ اب اللہ کا یہ بات بیان فرمانا، وہ واقعہ سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ میرے ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے امتیوں سے، ان کے ہر امتی سے، ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر ان سے محبت فرماتا ہوں۔ اسی وقت سے جبکہ یہ امت قائم تھی بھی نہیں، اسی وقت سے اللہ اپنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے۔ مگر غور کی بات سوچنے کی ہے، وجہ کیا تھی کہ بھلا حق تعالیٰ جل شانہ انبیاء علیہ السلام سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی محبت کی ظاہر فرما رہا ہے؟ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے یہ اظہار چھپائے رکھا ہے، یہ بیان خود کرنا وہ چاہتا ہے کہ اے لوگوں، ہم تو تمہاری محبت برسوں سے تم اپنے انبیاء کے درمیان بیان کرتے آ رہے ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے رب کی محبت اپنے رب کے بندوں کے درمیان بیان کرو۔ اور یہ جو بات ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ جملہ جو ہے کہ جیسے وہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے، ہر امتی سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرماؤں گا، بات کی بات نہیں کی، اسی وقت سے یہ بات اللہ نے بیان کی کہ ہاں ہم کرتے ہیں، آج ہی سے کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا پلان ہوا، حق تعالیٰ جل شانہ کی ایسی حسین ترین پلاننگ ہوئی کہ جس میں غور کیجئے، محسوس کیجئے کہ جب ناموں کی تختیاں تحریر ہو رہی ہوں گی، یا پھر لوح قلم جب چل رہا ہوگا، کہ جب انسان بھی نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا، اللہ تھا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے بعد یہ ساری چیزیں تھی، لوح قلم اور عرش کرسی، تو تب یہ جب تحریر ہوئی چیزیں کہ فلاں شخص ہوگا جو ہندو ہوگا، فلاں شخص ہوگا جو کہ مسلمان ہوگا، آپ اور ہم تو خوش نصیب اسی وقت ہو گئے تھے کہ جب اللہ نے ہمیں یہ تحریر لکھا ہوگا کہ فلاں فلاں لوگ ہوں گے کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں گے۔ یہ محبت اللہ نے اس وقت سے ہی ظاہر کرنا شروع کر دی اپنی، جسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ہمارے رب کا جو تعلق ہم سے ہے، ہمارا رب سے جو تعلق ہے اس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہم جانتے ہیں کہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کا جو تعلق اپنے بندوں سے ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں سے ہے، وہ تعلق کہیں اور ہے نہیں۔ وہ تعلق تو اللہ کا، آپ دیکھیے گا کہ سینکڑوں، 1.25 قسم کی اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، 1.25 قسم کی مخلوقات کو، اور ایک نسل اور قسم جو ہے اس کی مخلوق کو اٹھاؤ تو 70 9 10 ہزار قسم کی اس کی نسلیں اللہ نے پیدا، نہ جانے حساب کتاب کیا بیٹا، مگر سب کچھ کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ اے انسان، اگر میں پوری کائنات کو بکھیر دوں، پوری کائنات کو اگر ہم سمیٹ دیں، ایک جگہ اکٹھا کر دیں تو ایک انسان بنتا ہے، ایک انسان، اور اگر ایک انسان کو ہم بکھیر دیں تو ساری کی ساری کائنات بن جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ نے انسان کی تعریف اپنے بندے کی، انسان کون؟ حق تعالیٰ جل شانہ کا بندہ، اس کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ جو کائنات کی جو خوبصورتی ہے، جو کچھ کائنات کے اندر اللہ نے خوبصورت ترین جو کچھ بھی رکھا ہے، تمام جانور ہو، ہر چیز ہو، سب کچھ سمیٹا اللہ نے تو ایک انسان بن گیا اللہ کے فرمان کے تحت، اور اگر اس کو انسان کو بکھیر دے تو ساری کائنات بن جائے۔ مگر غور کی بات ہے، وہی بات ہے کہ اللہ کا تعلق جو اپنے بندوں سے ہے وہ تو ہے ہی انتہا سے زیادہ حسین، اور تعلق اللہ کا اپنے بندوں سے معاملہ ایسا ہے، رابطہ ایسا ہے، یہ تو ہمیں دراصل اللہ نظر یوں نہیں آتا کہ ہم خود ہی اسے دیکھنا نہیں چاہتے، مگر سچ بات یہ ہے کہ ہر انسان کا شوق، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ کسی قسم کا بھی شوق ہو، اس کا اچھے شوق کی بات کر رہا ہوں، ہر شوق اسے اس کے رب کے بارے میں بیان کرتا لازم ہے۔
بیان کرتا ہے، یہ حقیقت بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج انسان کیا تھا، اس نے زندگی حسین گزاری، اس کے ساتھ دنیا میں وہ سارے معاملات ہوئے جو اس نے کرنا چاہے، اچھے جو چیز اس نے چاہی وہ ہوئی، لیکن ایک وقت پلٹ کر ایسا آیا، ایک گھوم کر اللہ کی خاطر اللہ نے خود بھیجا کہ اس انسان کو اللہ کسی کو بھی اپنے کام میں لگائے۔ پھر وہ دور ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ بتاتا ہے کہ فلاں جگہ تو نے اپنے رب سے ہم سے یہ مانگا تھا، دیکھ آج ہم نے تجھ کو یہ عطا فرما دیا، اور ہم تو اس وقت سے عطا تجھے کر رہے ہیں جب تو ہمیں یاد کرتا بھی نہیں تھا۔ تو اسی جملے سے آپ وہ بات کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے جو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میرے وہ بندے کہ جو ہمارے ولی ہیں، ہمارے اولیاء ہیں، ان سے جو محبت کرے گا ہم بھی ان سے محبت کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ ہے، اللہ کا نہیں، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا اور آپ کے رب کا محبوب بندہ کیسے بنوں؟ آپ نے بیان فرمایا مفہوم کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو تم اسے اپنا محبوب بنا لو۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ لوگ، مفہوم ہے حدیث کا کہ وہ لوگ جو اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہیں وہ خود بھی اولیاء ہیں، وہ خود بھی اولیاء ہیں۔ اب پیار کا مطلب انداز ہے، کہیں آپ ان کا ادب اور احترام کریں، کہیں آپ ان کا کہہ لیں کہ ان کی کسی بات پر عمل کریں۔ سب کی جتنے بھی اولیاء اللہ آپ کے علم میں ہو یا کہیں بھی ہو، جو آپ جانتے ہو، جن کا ذکر آپ نے سنا ہو، مگر بات یہ سب اللہ کے بندوں کی ہے۔ مگر ان سب بندوں پر، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو، ان سب پر ایک ذات اور ایسی ہے جسے جو دیکھ رہی ہے، سب کچھ جان رہی ہے، جانتی ہے، وہ ذات حق تعالی جل شانہ کی ذات ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کائنات میں، یہ نبیوں کا آنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا آنا، یہ کائنات کا ہوائیں برسنا، یہ سب کچھ پلٹ جانا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دین اسلام کی بات کرنا ہوں، مذہب کی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات میں، وہ سب کچھ یقین کر لیجئے خود حق تعالی جل شانہ کر رہے ہیں، اس کی مرضی سے کر۔ اب اس نے اپنے اپنے بندے بنائے رکھے، کہیں کسی بندے کو کوئی ایسا ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کا نظام دے رکھا ہے، کہیں کوئی ایسا انسان ہے جس کے حوالے اللہ نے کوئی اور کام لگایا، وہ کام کہ جو عام لوگ نہیں کرتے، کوئی اور ہی کام آسمانوں سے اوپر کے، مگر کر رہا کون ہے؟ حق تعالی جل شانہ باس ہیں، وہ اپنے کام، اپنے کہلے کو دنیاوی لفظوں میں کہہ لوں کہ اپنے ورکروں کو عطا کرتا رہتا ہے جس سے جو کام لینا چاہے۔ مگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کسی چیز کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک سوال پھر یہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آج انسان اس کائنات میں ہے، وہ لوگ ظاہر سی بات ہے نا میرے عزیزوں، سوچنے کی بات ہے، بدل کی بات ہے۔ اب بدل کیسا بدل؟ یہی بدل ہے اس وقت جو آپ کے ہمارے آباء و اجداد نے اللہ کے ہاں اللہ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور یقین کیا، ان کی خدمت میں وقت گزارا، ان کے ساتھ ان کی خدمت میں وہ اپنی جان مال سب کچھ قربان کیا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ انہی کی آل اولاد میں ہیں، بہت سے لوگ، سینکڑوں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم آل اولاد میں سے ہوں اور کوئی نہیں ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا بھی تعلق بہت ہے اللہ سے، سب کا۔ مگر یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ اللہ اپنے اپنے کام اپنے ولیوں کو، اولیاءوں کو سونپ رہا ہے، کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو انسان اللہ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس کو بھی تو اللہ جل شانہ نے کچھ عطا فرمانا ہے۔ یہ تو اگر آپ اللہ کی رحمت کا ایک انداز یوں دیکھتے ہو کہ بارش برس رہی ہے، آپ یہ لکھ لو کہ حق تعالی جل شانہ نے اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ آج جو میرا بندہ میری بارش کو برسنے کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کے حق میں ہم نے بارش لکھی ہے، جبھی وہ دیکھ رہا، ورنہ کہاں دیکھ سکتا تھا۔ اور پھر وہ اولیاء، جیسے میں نے ایک حدیث مبارکہ ہے، جتنے بھی اولیاء اللہ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، وہ صرف یوں ہی نہیں کہ انہوں نے اپنے رب کو منانا ہے، نہیں، ان کا بھی مقصد ہے۔ بھیجے کیوں گئے؟ وہ بھیجے اسی لیے گئے کہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑتے،
تنہا نہیں چھوڑتے. پہلے انبیاء علیہ السلام کی آمد کا معاملہ تھا، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے اپنے اولیاء کو بھیجا. کیوں؟ اسی لیے تو بھیجا کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کی بھی اصلاح ہو سکے. قرآن اور حدیث بھی ہے. اب بعض لوگوں کا سوال ہے کہ بھائی اولیاء کیا حدیث اور قرآن کے علاوہ بات کرتے ہیں؟ وہاں ہے ایسی بھی بات کہ وہ حدیث اور قرآن کے علاوہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ باتیں غلط نہیں ہوتی، مگر ہے اپنا اپنا تعلق اللہ سے. اور یہ نہیں کہ ناجائز ہونا عزب باللہ، نہیں. جن اولیاء کی ہم بات کر رہے ہیں نہیں، سب کا تعلق اللہ کے یہاں بڑا عظیم ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تھے، ایک بزرگ تھے، سب نے نام سنا ہوگا. اب بھلا آپ خود مجھے بتاؤ، جب وہ حالت وجد کی کیفیت میں آتے تھے تو کہتے تھے میں ہی رب ہوں. اب اس سے تو بات ظاہر ہو گئی کہ یہ تو وہی شرک، یہ تو شرک کا جملہ ہے. مگر جب کیفیت کچھ ایسی آ گئی ان اولیاءوں کے اندر، ان روحانی بزرگوں کے اندر، کہ جب وہ انتہا کو پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے اللہ ہی کو معلوم، تو پھر وہ اپنے ہی آپ کو خدا کہہ بیٹھے، خدا کہہ بیٹھے. مگر یہ قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے. لیکن ایک جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے مجھ کو پہچانا. اب یہ جو اللہ کا فرمان ہے، جو کچھ بھی اللہ کا فرمان قرآن میں ہے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے، اسی کو پڑھتے ہوئے، اسی کو جانتے ہوئے، مگر اس کو اپنے انداز میں جانتے ہوئے. ہر بندے کی سوچ، ہر بندے کی عقل اپنے اپنے حساب سے ہے. کسی کو اللہ نے زیادہ دی، کسی کو اس سے مختلف دی، اور کسی کو اس سے بھی مختلف دی. اور پھر وہی لوگ کہ جنہیں اللہ اپنا ہی دوست بنا کر بھیج رہا ہو تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہوگا. مگر بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ جو عام لوگ ہیں، جو عام انسان ہیں، یہ اس کی اصلاح کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ذات تھوڑی ہے، اللہ ایسا رب تھوڑی ہے، اپنے بندوں کا ایسا پالنے والا تھوڑی ہے کہ اپنے بندوں کو تنہا چھوڑ دے. نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے نام کے صدقے میں ہم کہتے ہیں، انہوں نے تو ان کے بھی حق میں دعا فرمائی کہ جنہوں نے نعوذ باللہ آپ کی خدمت میں، نعوذ باللہ آپ کی معاملات مبارکہ میں گستاخی کی، نعوذ باللہ بے حرمتی کی، ان کے بھی حق میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. دعا کسی نے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ آپ کے معاملات مبارکہ میں بے ادبی کی تو آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی. اللہ منع فرما رہا ہے کہ نہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ محبت کرتے ہیں، وہ بہت حسین بات ہے، مگر ہم ہی ان کا منہ پھیر بیٹھے ہیں اپنی راہ سے. اب بھلا جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کون دین پہ لا سکتا ہے؟ یہ اللہ کے پاس لائے. پھر ایک جگہ کا معاملات مبارکہ یہ ہے کہ کسی نے نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ کے معاملات مبارکہ میں بے ادبی کی تو اللہ خود پوچھ رہے ہیں، سوچو، اللہ خود پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں تو ہم پلٹ دیں یہ ساری کی ساری کائنات، ان کا سب کا تیا پانچا کر دیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ نہیں اے رب، کیا معلوم آگے جا کر ان میں سے کوئی میرے اوپر ایمان لے آئے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خود حق تعالی جل شانہ کی ذات پر میں اگر ایمان لے آؤں تو اس میں بھلائی اللہ کی نہیں، میری اپنی ذات کی ہے. اور اگر میں حق تعالی جل شانہ سے لڑ بیٹھوں نعوذ باللہ معاذ اللہ تو یقین کیجئے اللہ کی ذات کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو ہم تو خاص اس دن ہی سے ہو گئے تھے میرے عزیزوں جس دن رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ فلاں فلاں شخص ہوگا جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوگا. وہ امت جو ان پر ایمان رکھتی ہوگی، وہ امت جو کہ مانتی ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق رب نہیں ہے، وہ امت جو یہ گواہی دیتی ہوگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اور اس کے محبوب بندے ہیں. یہ جو کلمہ آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ برسوں صدیوں پہلے اللہ نے اس کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا رکھا تھا. اسی لیے تو مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ بدن ہے. اولیاء، اپنے سب سے بڑے اولیاء جو اللہ کے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. اور وہی بات ہے کہ اللہ کی رحمت کی بات، ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. علم کی
سب حسین بات ہے، مگر ان سب باتوں پر اگر ایک انسان، ایک بندہ، وہ بندہ جو سمجھتا ہو، جانتا ہو، وہ اگر اپنے رب سے سوال کرے کہ اللہ یہ سب کچھ تیری اتنی حسین پلاننگ ہے کیوں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جسے اللہ یہ سب کچھ سمجھا دے، اللہ اس پہ پیار فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنہیں یہ سب چیزیں اللہ سنوا بھی دے، ان سے بھی اللہ رب العزت بے انتہا محبت فرماتے ہیں، سب سے۔ یہ نہیں سمجھیے گا کبھی کسی دن آپ یہ کہیں کسی، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ کسی مجلس میں، کسی محفل میں آپ بیٹھے ہو اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سننا آپ کو نصیب ہو رہا ہو، تو خدا کی قسم یہ نہیں سمجھیے گا کہ جو سنا رہا ہے بس وہی محترم ہے۔ نہیں بھائی میرے، وہ ہے محترم، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، یا آپ میں سے کل کل آ کے کوئی اٹھ کے اللہ کسی کو اپنے کام میں لگا لے، سب کے سب محترم ہیں۔ مگر بات یہ ہے، حسین اور ترین بات یہ ہے کہ جو سن رہے ہیں وہ خدا کے مہمان ہیں۔ اب اللہ ہی اپنے مہمانوں سے محبت نہ فرمائے تو پھر کون کرے گا؟ تو یہ جو آج ہمارا یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غور کیجیے، آپ دین اسلام کو دیکھیے، آپ اللہ کے معاملات کو دیکھیے، کتنے لوگ ایسے تھے پہلے دور میں، کس حد تک ایسے تھے جو کہ چوریاں، وارداتیں، یہ سب الٹی سیدھے کاموں میں ملوث تھے، زناکاری میں، شراب میں، بہت سے لوگ ایسے تھے، بہت سے۔ مگر پھر ایک وقت ان کا آیا، اللہ نے ان کو اس دور کا سب سے بڑا ولی بنا دیا۔ کیوں؟ وجہ اور وہی سوال کہ اگر ہم یہ سب کچھ جاننے کے بعد اللہ سے یہ سوال فرمائے، کسی بندے سے پوچھو گے وہ تو عقل کے حساب سے جواب دے گا، اللہ اپنی عقل سے نہیں، اللہ اپنی شان سے جواب دیتا ہے اپنے بندے کو، جسے جیسی بات وہ سمجھانا چاہے اس سے ویسا ہی سوال انسان سے ہو بھی جاتا ہے۔ تو ایک ہی جواب ہے کہ ہم تو اے بندو تم سے محبت فرماتے ہیں، ہم تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا سے زیادہ اور ان کی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں، اس لیے سب کچھ اپنے بارے میں ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں۔ کس طرح سے بیان کر رہا ہے اللہ؟ قرآن کے ذریعے سے۔ جتنی کتابیں اللہ نے آسمان سے اتاری سب کا خلاصہ قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ۔ اللہ نے اپنی تعریف کی، سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستہ ہے یہ کہ قرآن کا پہلی کتاب، اس کتاب کا پہلا پنہ کھولتے ہی پہلی آیت ہی ہے، یہی تو راستہ ہے اللہ کی جانب بڑھنے کا، قرآن، حدیث۔ مگر وہ اولیاء جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کے بارے میں نے کہا کہ وہ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کے بالکل الگ ہوتی ہیں، وہ ناجائز نہیں ہوتی کہ بعض کہیں یہ کیا کہہ دیا، نہیں، ان کے آنکڑے اور ہیں، ہر حساب کے، ہر جماعت کے آنکڑے اور ہیں۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خاطر، سب پر۔ یہاں بیٹھا ہر شخص بھی محترم ہے خدا کے یہاں۔ یہ تو انسان کو اپنے ہی عیب زیادہ کچھ نظر آنے لگ گیا ہے، عاجزی، پتہ نہیں عاجزی کہوں کیا کہوں، اس کو رب کو معلوم۔ مگر بات تو یہ ہے کہ انسان کو روز محشر، میرا سوال ہے یہ میرا، کہ اگر روز محشر ایک جانب تمہارے ہمارے عیب رکھے ہوں اور دوسری جانب حق تعالی جل شانہ کی ذات کھڑی ہو، تو کون دیکھے گا عیبوں کو؟ وہ دکھائے نہ دکھائے وہ بات کی بات ہے اور رب کو معلوم، مگر کون دیکھے گا؟ یقیناً کوئی نہیں دیکھے گا۔ اور اللہ کی ذات کو دیکھنے کے بعد، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ، ذات مبارکہ کو دیکھنے کے بعد پھر بھلا انسان کہاں دیکھ سکتا ہے؟ اور دیکھے بھی تو پھر فائدہ کیا، نقصان کیا؟ کچھ نہیں۔ مگر وہ آخرت کی بات ہے، وہ روز محشر کی بات ہے۔ مگر روز محشر تو جو اللہ کا معاملہ اپنے بندوں سے ہوگا، وہ تو اپنی ذات کا دیدار کا معاملہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ دکھ رہا ہے اس دنیا میں۔ یہ جو ہم لوگ آج زیادہ ہی کچھ اپنے عیبوں پر جو نظر رکھتے ہیں، آپ یقین کر لیجئے ہم بہت، آپ دیکھیے جو انسان کہتا ہے میں کچھ نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، بہت ہر دفعہ مرتا جلتا پھرتا رہتا ہے، اور اسی پہ زیادہ رحم ہو رہا ہے۔ میں تو یہی دیکھتا ہوں۔ کیوں ہو رہا ہے رحم؟ اس لیے کہ اللہ اسے بتانا چاہ رہا ہے کہ اپنے جملوں سے ایسی بات نہ کر کے جس سے اپنے رب کی تو ہماری شان کے خلاف بات کہے۔ کیا ہم نے تجھ کو عطا نہیں فرمایا جو کچھ تو نے چاہا؟ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کو جو حکم اللہ کی طرف سے ہے کہ اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کے کہو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں،
ساری زندگی باپ آپ کو کھلاتا رہے، آخری وقت میں آپ کو ابا تم نے تو کچھ دیا نہیں، ابا کہا کہ احسان فراموش۔ عاجزی تو یہ ہے کہ جب انسان کسی مجلس میں بیٹھے یا پھر کہیں وہ گفتگو کرے یا وہ اپنے رب ہی سے باتیں کرے تو وہ اللہ سے کہے کہ اللہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے تیرے رحم کرم اور فضل سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں عاجزی، اس کو کہتے ہیں انکساری۔ یہ اگر آپ جملے ہم کہتے پھریں بڑے بازار لوگوں کے درمیان کہ ہم تو بہت شکر گزار ہیں، تو خاک کے بھی شکر گزار نہیں ہونے کے ہم، یہ حقیقت ہے۔ اور جس نے کہا اللہ کے یہاں بیٹھ کے یا کسی کے سامنے کہ کہاں اللہ اور کہاں ہم اس کا شکر ادا کر، اس کے لیے رب نے کہا ہے کہ میرے بندے تو نے اپنی رب کے متعلق صحیح بات کی کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے اس کائنات میں جو ہمارا شکر ادا کر سکے، کوئی شے ایسی نہیں ہے اس کائنات میں جو اپنے رب کا حق ادا کر سکے۔ یقیناً اور حقیقتاً تو نے سچ کہی، تو جا ہم تیری اس جملے کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ تو نے اپنے رب کا شکر ادا کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں عاجزی، انکساری، نہ کہ یہ کہ اللہ کے احسان کے اللہ احسان فرماتا رہے اور ہم ہیں کہ اپنی ہی ایپ کو لے کے بیٹھے رہے۔ نہیں بھائی، نہیں، رب کا تعلق، اللہ کا تعلق جس کی میں بات کر رہا ہوں، بندوں کا تعلق تو اونچ نیچ سب کچھ چلتا پھرتا رہتا ہے سب، مگر بات یہ ہے کہ جس اللہ سے ایک معاملہ یہ ہے کہ سارے جہان کو اللہ سے بڑی محبت ہے، اور ایک معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو سارے جہان سے بڑی محبت ہے، دونوں میں سے کون سی بات بڑی ہوئی؟ یقیناً یہی نا کہ حق تعالی جل شانہ کو محبت بہت ہے۔ ایک انسان کا عشق ہے جو انتہا پہ پہنچ جائے تو وہ نہ جانے کیا ہو جائے، لیکن ہے تو انسان ہی۔ اور ایک رب ہے، وہ ذات پاک جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اتر کے سمٹ کر ایک نقطے میں بھی آ جائے تو رب کا تو رب ہی رہے گا۔ تو یہ جو ہم آج جملے یہ بہت کچھ کہہ رہے ہیں اپنے رب کے خلاف، یہ یقین کیجیے یہ چیزیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کو یہ باتیں ایسی پسند نہیں ہیں کہ انسان اللہ کے بارے میں وہ سب کچھ جھٹلائے، اور جھٹلاتا بھی ہے انسان، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتی، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ جب کوئی آپ سے پوچھا کرے، میں کہوں گا یہ بات آپ سے کہ جب کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کا حال چال کیا ہے تو آپ کہا کیجئے، یہ نہیں کہا کیجئے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، نہیں، اپنا شکر ادا کرنا کسی اور کو کیوں سنا رہے؟ اس سے یہ کہو کہ اللہ کا رحم بہت ہے مجھ پر۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اگر خدا کی ذات کا کسی پر رحم نہ ہو تو پھر اس کے لیے تو قیامت وہی ہے، اس کے لیے تو جہنم بھی وہی ہو گئی۔ اللہ کسی پر سے رحمت کی نظر ہٹا لے، اول ایسا رب کرتا نہیں ہے، رب رحیم ہے۔ مگر انسان کا تعلق اور ہے اپنے رب سے، اللہ کا تعلق اپنے بندوں سے اور ہے۔ اگر ہم اللہ کے تعلق کی بات کریں، اللہ کا تعلق جو اللہ کی جانب سے ہم پر برس رہا ہے وہ تو اس حد تک حسین ہے کہ ہم سینکڑوں کروڑوں باتیں ہیں، وہ باتیں اپنی جگہ محترم، مگر سب سے اعلیٰ بات تو یہ ہوئی کہ کون اللہ ہی ہے جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دے دیا۔ جو اکثر ابا کہا کرتے تھے کہ کون ہے ایسا جو اپنا محبوب دے کسی اور کو؟ یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کا ہم سب پر مابوس فرما دیا۔ اور انسان وہی ہمارا حال تو وہی ہے کہ ناشکری، چلو شکر ادا نہیں کر سکتے، انسان کو چاہیے ناشکری سے بھی بچے۔ ہر چیز کائنات میں تو آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جب کچھ تھا ہی نہیں، اللہ تھا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب یہ لوح و قلم چلنا شروع ہوا تو کیا آپ کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ کو جانتے اس وقت بھی رب کو تھے، مگر کیا جانتے تھے، کیسا جانتے تھے وہ کوئی نہیں جانتا، رب ہی جانے، پردے ہیں۔ مگر آج آپ میں سے ہر شخص ایسا ہے جو حق تعالی جل شانہ کو جانتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا بدل ہے یہ سینکڑوں قسم کے ہیں۔ آپ دیکھو، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں نا ایمان والوں کی، اگر ہم اپنی ذات سے نظر ہٹا کر ان کی ذات پر نظر رکھیں جو کہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، آج وہ بھی کھا پی رہے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی چلتے ہیں، ان کے بھی آل اولاد ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ انہیں کس نے دی؟ ان کے بھگوان نے نہیں، ان کے رب نے۔ ان کا رب کون؟ وہی رب ہے ان کا جو ہمارا رب ہے، حق تعالی جل شانہ اللہ۔
آپ اور ہم مان گئے اللہ کے حکم سے کہ ہاں کوئی ہے ذات ایسی جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے، کوئی ایسا ہے جس کی مٹھی میں ہمارے دل ہے، جس کی مٹھی میں ہم سب کی سانس ہے، وہ اللہ ہے جو نظر نہیں آتا مگر ہے، وہ نہ مانے۔ اور وہ آج ہی نہیں، یہ نہیں کہ آج ان کے ہاں تبلیغ نہیں ہوتی، آج ان کے ہاں اللہ کے بندے نہیں جاتے، نہیں، سب ہوتا ہے، سب اسلام کے دین اسلام کے جو عالم دین ہیں، جو بہت ایسے لوگ ہیں بزرگان دین جو کہ تبلیغ کا کام پر ٹھک گئے ہیں سب کو، مگر وہی بات ہے کہ جس کے اوپر اللہ مہر لگا دے وہ کہاں پلٹ کے آنا ہے، رب جب تک رب مہر نہ ہٹائے۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ اگر کسی ایسے کی مہر ہٹاتا ہو کہ جو ایمان والا نہ ہو، اور مہر ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہدایت دے دی گئی، ہدایت کیسے دے دی گئی؟ اس کے دل میں ایمان کا نور منور کر دیا، تو وہ بھی ایک ایمان والے کے ادب کرنے پہ عطا ہو جاتا ہے۔ واقعہ سنا ہے، ایک گھر تھا، دو گھر تھے آپس میں، ایک میں ہندو رہتے تھے، ایک مسلمان کے روزہ تھا، تو ہندو جو تھا اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ آج تم چولہا نہیں جلانا، برابر میں مسلمان رہتے ہیں، ان کا روزہ ہے تو ان کا جو روزہ ہے اس وہ خراب نہ ہو، اس کی خوشبو سے وہ بھوک ان کو نہ شدت زیادہ لگے، تو تم چولہا نہ جلانا۔ اللہ کو یہ بات اس حد تک پسند آ گئی کہ اس روزے دار کا کہ روزے کا احترام کیا ہندو نے، تو اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، اس کو بھی اس کی بیوی کو بھی۔ اس نے ابھی دین کا اللہ کا یا دین اسلام کا احترام نہیں کیا تھا، نہیں، قرآن اور حدیث کا احترام نہیں کیا تھا، اس کا احترام کیا تھا کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو وہ تو مومن ہوا، اس مسلمان ہوا۔ اور اس غیر مسلم نے، اس ہندو نے جب اللہ کے یہاں یہ معاملہ اس نے اس انسان کے ساتھ کیا، اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا چولہا نہیں جلائیے، برابر میں مسلمان ہے تو روزہ نہ خراب ہو، تو اس ادا کو پسند کرتے ہوئے رب نے اس مسلمان کی وجہ سے اس ہندو کو اور اس کی بیوی کو بھی مسلمان بنا دیا۔ تو بھلا بتاؤ، وہ جو ہے انہیں بھی حق تعالیٰ جل شانہ ہی کھلا رہا ہے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کھا رہے، نہیں، سب وہ بت کے آگے بیٹھ کے ضرور پوجا پاٹ کرتے ہوں گے مگر دیتا اللہ ہی ہے ان کو۔ روزے میں حشر پتہ چلے گا، وہ اور بات ہے کہ اللہ کہے گا کہ بلاؤ اس بت کو کہ جو آ کے تجھے ہم سے بچا لے، ایسا تو کوئی نہیں کہ جو اللہ کے آگے بول سکے، نہیں ہے۔ مگر حسین بات یہ ہے، انتہا سے زیادہ حسین بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہاں جو لوگ ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، یہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، خوش نصیب کہ اللہ نے پیدا بھی کیا، اللہ نے اپنی پہچان کے طریقے بھی بتائے، اللہ نے اپنا رحم بھی بتایا، اللہ نے اپنی تمام صفاتوں کے بارے میں بھی بتایا، اللہ نے اپنے وہ لوگ بھی بھیجے جو اللہ کو اور اسے زیادہ جانتے ہو، اللہ نے انبیاء بھی بھیجے، ان کا بھی نام بتایا، ان کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا، اور پھر انعام کے طور پہ یہ اللہ نے ایسا چمک، ایسا نور عطا فرما دیا جس کو کہتے ہیں کہ ایمان کا نور، وہ آپ سب ہو، ہر انسان ہے جو کلمہ پڑھتا ہو۔ اس انسان کو تو چاہیے وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اپنے رب کی محبت میں شکر ادا کرتا رہے، اور اللہ سے تعلق جو انسان کا جوڑتا ہے وہ محبت کا جوڑتا ہے تعلق۔ وہ تو اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے آج بندے کے تعلق کی اللہ سے، نہیں، اللہ کا تعلق بندے سے ایسا ہے کہ اس سے دیکھ لو اس کے اوپر کیا تعلق، کیا رحمت تھی اللہ کی کہ فلاں بھوکا تھا، فلاں روزے دار تھا تو اس کی وجہ سے اس کو دے دیا۔ ایک ہندو ایسا ہی تھا، بادشاہ کا بیٹا شراب کے نشے میں دھت کسی جگہ پہ پڑا تھا، شراب پی کے کسی اللہ کے ولی نے دیکھا، ولی کون؟ وہی اللہ کا دوست، کہ تم سب بھی ہو، ہر بندہ اللہ کا دوست ہے، یہ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ اور آپ سمجھتے ہوں گے ہم تو ایسے گنہگار ہیں، ہم سے تو یوں ہو گیا، ہم تو نمازیں بھی پوری کچھ نہیں پڑھتے، پھر بھی اس کے باوجود حق تعالیٰ جل شانہ کو جب پکارتے ہو تب وہ تمہاری آواز پہ جواب دیتا ہے۔ اتنا لبیک اللہ تو ہم نے اللہ سے نہیں کہا ہوگا کہ جتنا اللہ نے ہمارے پکارنے پہ کہا ہو کہ ہاں میرے بندے تیرے پکارنے پہ تیرا رب حاضر ہے۔ اس نے اس انسان کو جب اس نے دیکھا اللہ کے اس ولی نے، تو اس کا منہ دھلایا، شراب نوشی کی ہوئی تھی وہ اٹھا کے اس کا چہرے دھلایا۔ اللہ نے اپنے ولی سے کہا ہے میرے بندے، یہ جس کا تم منہ دھلا رہے ہو یہ اس دور کا سب سے بڑا ولی ہے، حالانکہ اس غیر مسلم تھا،
اب بھلا دیو کلمہ بھی نہیں پڑھا، غیر مسلم تھا، وہ بھی حیران ہوئے کہ اے اللہ ایسا کیا ہوا کہ اس نے تو ابھی تک نہ کلمہ پڑھا نہ کچھ کیا ہے، تو الٹا شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے، تو کہہ رہا ہے یہ تیرا سب سے بڑا دوست ہے؟ اللہ نے کہا ہاں ہمارے بندے ہم ہیں ہی رحمان۔ بھلا کیوں، کیا ہوا ایسا؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے تم ہمارے دوست ہو، اور یہ جو تمہاری گود میں لیٹا ہے یہ اس کو تم نے اپنا دوست بنایا، تو تم نے ہمارے دوستی میں اس کا منہ دھلایا اور ہم نے تمہاری دوستی میں اس کا دل ہی دھو ڈالا۔ اب یہ کیا اللہ کا رحم نہیں ہوا کیا؟ کیوں نہیں ہوا؟ بھلا انسان کو، میں تو کہتا ہوں انسان کو اب تک سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ حق تعالی جل شانہ کہاں کہاں کیسے کیسے ہم پر رحمتیں برسا رہے ہیں۔ ہر طرف ہر ایک نقطہ، آپ کے پیروں سے لے کے سر کے بالوں تک خدا کی رحمت میں ہے۔ آپ سب کو، ہر انسان کو اللہ نے سمیٹ رکھا ہے، بس انسان پہچانے اللہ کو۔ اور ہے حقیقت میں ایسا؟ آپ اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں کھاتے ہیں، اور وہ تو کھاتے ہی ان کے صدقے مبارکہ میں جو ان پر ایمان رکھتے ہو، حقیقت ہے سارا جہان۔ مگر غور کی بات یہ ہے میرے عزیزوں، اگر انسان کا تعلق اللہ سے وہی ہے، ڈگمگا رہا ہے، الٹا سیدھا سب کچھ اچھا برا سارے ہی کچھ چل رہا ہے، یہ تو انسان کی بات ہوئی۔ مگر اپنے تعلق کی اونچ نیچ کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت کا کیوں انکار کرتا ہے؟ اب اللہ کی رحمت کا انکار ایسا نہیں ہے کہ نہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ نہیں کرتا اللہ، نہیں نعوذ باللہ، یہ نہیں، مگر کہیں کہیں زندگی میں کہیں کہیں جملوں میں انسان کرتا ہے اللہ کی رحمت کا انکار۔ کب کرتا ہے؟ جب پریشان ہو، یا پھر کہہ لو کہ وہ اللہ کی ذات سے نا امید ہو جائے، اس وقت کرتا ہے۔ اور میں آپ کو سب سے حسین طریقہ بتاتا ہوں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا، وہ سب سے حسین طریقہ گمان ہے، گمان۔ وہ گمان کہ جو اللہ کی ذات سے ہو، وہ خیال جو اللہ کے بارے میں ہو۔ اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اے لوگو ہم تو تمہارے گمانوں کے ساتھ ہیں، جب تک تم ہمیں یاد کرتے ہو ہم بھی تم کو یاد کرتے رہتے ہیں، جب تک تم ہمارا ذکر کہیں اپنی محفل میں کرتے ہو ہم بھی تمہارا ذکر اپنی محفلوں میں کرتے ہیں، تم ہمیں اپنی تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرتے ہو تو اے میرے بندو ہم بھی تم کو اپنی تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرتے ہیں۔ ایک بندے کا یاد کرنا اللہ کو ہے اور ایک اللہ کا یاد کرنا اپنے بندے کو ہے، تو بتاؤ تعلق کیسا ہوا؟ کوئی انسان یہ جو آج حال حشر ہے دنیا میں کہ جو جس نے عبادت گزاری کی 4 چیلے اٹھی اسی کے ہو گئے، یہ تو پیر صاحب ہے، بہت کچھ نہیں، 2 منٹ کی کہانی سب ادھر سے ایکسپریس کرنا اللہ کا۔ اور وہ یہ جو پڑا ہے شراب پی کر، جسے سارے ہم عبادت گزار پڑا ہے، ایسا ہمیں دینداری کا چڑھ رکھا ہے ہمارے سروں پر، اور اس کو شرابی کو ہم حقارت سے دیکھتے، اللہ کی قسم ایک عبادت بھی نہیں رہتی نام اعمال میں۔ آپ جاؤ، آپ سجدہ کرو، فجر میں سر اٹھاؤ، عشاء میں اور باہر نکلو اور خدا کی کسی بھی مخلوق کو حقارت سے دیکھو، گئی وہ نماز، گئی وہ عبادت۔ اور رہی بات گنہگاری کی، عبادت گزاری کی، تو اللہ کے ہاں تو ہر وہ بندہ عزیز ہے جو اس کا بندہ ہے، اور کون ہے ایسا جو اس کا بندہ نہ ہو؟ کیا صرف اللہ کے ہاں جو چلے جا رہے ہیں عبادت گزاری جو کر رہے ہیں وہی اللہ کے بندے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں، نہیں، وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن وہ جو آج وقت پر نہیں ہے، جو آج راہ حق پر نہیں ہے، جو سیدھی راہ پر نہیں ہے، یعنی کہ عبادت گزاری نہیں کرتا، اس سے نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی دیندار اٹھ کے اس کو کہے کہ یہ تو بھائی بدکار ہے یا گنہگار ہے۔ نہیں، اس دیندار سے زیادہ اللہ کے ہاں جب کوئی خطا کار گناہ کی توبہ کرتا ہے، جب کوئی خطا کار خدا کے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو دیندار سے جتنا اللہ خوش نہیں ہوتا اتنا اس گنہگار سے خوش ہوتا ہے۔ آپ جاؤ، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کچھ عرصے کے بعد مسجد میں داخل ہوئے ہو، آپ کو ہر چیز نئی نئی لگ رہی ہے، کیوں لگ رہی ہے نہیں جانتے ہو؟ یوں ہی لگ رہی ہے کہ جو نگاہ آپ کی دیکھ رہی ہے مسجد کو،
جس انداز میں دیکھ رہے ہو آپ اس مسجد کو، اللہ کی جنت کی بیٹیوں کو جس طریقے سے دیکھ رہے ہو، وہ صرف اللہ آپ ہی کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے غسل کیا ہو، وضو کیا ہو تو وہ اندر سب دھل گیا۔ ہاں ہوتا ہے، برکت ہے وضو کی اور غسل کی کہ انسان پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، دھل جاتے ہیں اس کے گناہ۔ وضو سے انسان پاک ہو رہا ہے، پانی سے انسان پاک ہو رہا ہے وضو کرنے کی برکت سے، غسل کرنے سے، تو کیا حق تعالیٰ جل شانہ کے گھر میں قدم رکھنے سے اس کے اوپر سے خطاؤں گناہوں کی پھٹکار نہ ہو سکتی ہٹے گی؟ اور کیا خدا کا رحم اس پہ نہیں برسے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پانی کا اثر جب ہم پہ پڑ سکتا ہے اور اس کا اثر ہم پہ ہو رہا ہے، تو کیا رحمان کی رحمتوں کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوتا ہوگا کیا؟ اور وہ بھی تب کہ جب آپ کو یہ خیال آیا کہ چلو آج میں اپنے رب کی جانب نماز پڑھنے چلوں، یا اپنے رب کی جانب لوٹ جاؤں، گھوم جاؤں۔ جانتے ہو کیا کہا ہے اللہ نے؟ عبادت گزاروں کے لیے نہیں کہا، تو صحیح محترم اللہ کیا۔ لیکن میں تو بات یوں کر رہا ہوں یہ کہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی سیدھی راہ پہ نہیں ہے۔ ہم خود کون سے ہیں، ہم جو سب بیٹھے ہیں، ہمارا حال بھی ایسا ہے۔ مگر بات ساری یہ ہے کہ جو انسان یہ اپنے آپ کو، جو آج گنہگاری اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ میرا خدا کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی تھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کے عبادت گزاروں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ ذکر اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے تو یہ ذکر فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی امت کے ہر فرد سے ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتا ہوں۔ ہر فرد میں ہر فرد آ گیا۔ وہ عبادت گزار بھی آ گئے کہ جو عبادت گزاری کرتے ہیں وہ بھی محترم ہیں، وہ بھی آ گئے خطا کار۔ مگر بات یہ ہے کہ آج حال لوگوں کا اگر بگڑا تو لوگوں کی ہی وجہ سے بگڑا۔ اس سے کوئی گناہ ہو، میں اس کو 10 حدیث مبارکہ ایسی سنا دوں کہ جس میں اللہ ہی کا عذاب ہو، تو بھلا یہ کہاں اللہ کے قریب ہوگا؟ اور اگر سب کچھ جاننے کے باوجود میں اپنا حال یہ کر لوں، اپنے لیے رحم اللہ کا، دوسرے کے لیے عذاب، تو پھر اللہ کہے گا میرے بندے تو نے اپنے لیے ہماری رحمت کو پسند فرمایا اور اوروں کے لیے ہمارے عذاب کو ایسا کیوں؟ یہ تو مطلبی پن ہو گیا۔ نہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے اپنے ان بندوں سے کہ جو توبہ کرتے ہوں، ان کے لیے یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو انسان، اللہ فرماتا ہے اپنے ملائکہ سے، اے ملائکہ میرے عرش کو چراغا کرو، میرا جو عرش ہے آسمان ہے اس کو سجاؤ، رونق کے تقسیم کرو، بانٹو رونق۔ کیوں پوچھتے ہیں اللہ ایسی کیا خوشی کی بات ہے کہ تو آج اس حد تک خوش ہے کہ اپنے عرش کو سجا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا فلاں بندہ ہے جو بہت خطا کار تھا، بہت گنہگار تھا، آج وہ پلٹ کر ہم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے آ رہا ہے۔ یہ آ رہا ہے، آیا نہیں ہے، آ رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال ہوا کہ میں اپنے رب سے اپنے خطاؤں کی معافی طلب کر لوں، اب اس کو آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ یہ تو جو ایک اللہ کا فرمان ہے، اور کیا حسین اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں کہ جب تمہیں اپنے رب سے تم مانگنے بیٹھو اور تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لو، اس رونے جیسے منہ کو دیکھ کر ہی ہم تم کو عطا فرمائیں گے۔ آپ اللہ کی ربوبیت کی قسم میں اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اپنے جب ہمارے سامنے بیٹھو تو رونے جیسا منہ بناؤ، اس کے پیچھے بھی اللہ کا رحم ہے، پیار ہے، اور یہ ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ یہ ہم ہی کو بتا رہا ہے کہ میرے بندو، میں تو تم جو ہمارے سامنے آ کے تم اپنے یہ نوٹنکیاں، یہ ناٹک کرتے ہو، تمہیں آتا نہیں توبہ کرنا، تمہیں ہم سے مانگنا نہیں آتا، اس پہ بھی ہم خوش ہو کے تم کو عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ کسی نے مجھ سے پوچھا مجھے تو توبہ کرتے ہیں میرے آنسو ہی نہیں آتے، تو میری تو توبہ قبول نہیں ہوتی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی آنسوؤں کا محتاج نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہی بندہ، تھوڑی دیر کے بعد کسی صحابہ کرام کی محبت میں اس کی آنکھ سے آنسو آگا، تو میں نے کہا شاید تم وہ ہو کہ جنہیں اللہ نے توبہ کے لیے رونے والا نہیں، اپنے حبیب بندوں کے لیے رونے والا بنایا ہو۔
اگر میرے آنسو توبہ پہ آپ کے آنسو اللہ کے نکل جائیں تو اس حد تک وہ آنسو حسین ہے کہ خدا کہہ رہا ہے اگر جہنم کی آگ پہ گراؤں تو جہنم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر اللہ کی محبت میں یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کی محبت میں ایک آنسو بھی آ کر ٹھہر گیا پلکوں پہ تو اس کی قدر کیا ہوگی اللہ کے یہاں، اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ یہ تو انسان ہے کہ کسی خطا کار کو دیکھا تو کہا ابے تو تو گیا جہنم میں، بھائی یہ ہو گیا اب تو تجھ میں ہی عذاب سارا اپنے حصے کا بھی اس پہ ڈال دیا۔ مگر وہ جہنم جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، یہ فلاں یوں ہے کیوں ہے، ہمارے دین نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے، اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اے لوگوں کسی کافر کو بھی کافر کہہ کے مت پکارو۔ آج کی بات ہم جانتے ہیں، حد سے زیادہ اپنے خیال کے حساب سے کل کیا ہوگا یہ جان جائیں گے، پرسوں کیا ہوگا وہ جان جائیں گے، مگر اللہ پرسوں کیا فیصلہ فرمائے گا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہی کافر کہ جس کو آج ہم اور آپ کافر کہتے ہیں، یا وہی گنہگار کہ جس کو آج عبادت گزار دیکھے تو ویسے سیدھے منہ نہیں لگتے، پتہ نہیں نماز حج عمرے ہوگا تو کون کون کیا غفلتون ہوگا، کچھ نہیں۔ وہی گنہگار جس کو آج عبادت گزار دیکھ کر ناک منہ بناتے ہیں، پتہ نہیں حق تعالی جل شانہ کیا اس گنہگار کا کیا مقام ہوگا، اور پتہ نہیں اللہ نے اس کے لیے آگے کیا اس کے نصیب میں حسین ترین بات تحریر فرمائی ہوگی کہ جو آپ نہیں جانتے، جو میں نہیں جانتا، جو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور کیا، اور سوچنے کی بات ہے جس طرح آج ہم اس کو حقیر سمجھیں گے کسی گنہگار کو، اس طرح اگر اللہ نے ہمیں حقیر سمجھتا ہوتا تو کیا کبھی ہم سے اپنی زبان پہ، ہماری زبانوں پر اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ ادا کرواتا؟ اپنا تو کرا دیتا ہے وہ نام اپنے سب بندوں سے، سب سے، مگر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ جو بیان کرتا ہو، جو ادا کرتا ہو زبان سے، آپ قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی، وہ اللہ کا چہیتا بندہ ہے۔ اب اس کے اعمال کیسے ہوں گے کیسے ہوں یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ اللہ ہی کو پتہ، اللہ جانے، اسی کا کام ہے، کسی انسان کا کام تھوڑی ہے۔ مگر یہ تو اصول ہی ایسا ہے۔ یہاں تو اب بتاؤ خود، کوئی میرا عزیز مجھ سے پوچھا مجھے تو توبہ کرتے ہوئے رونا ہی نہیں آتا، تو میری توبہ تو قبول ہوتی نہیں ہو۔ اب بھلا بتاؤ کیوں؟ کہ جو اس کے دل میں خدا ہی کا ڈر بٹھائے رکھا ہے وہ کہاں سے اللہ کا ہوگا؟ میں ہی تمہیں کہوں اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، یقین کرو پوری نماز بھی نہیں ادا ہو پائے گی۔ اور یہی اگر تمہارے دل میں اللہ خود اپنے رحم کرم فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ ان کے صدقے میں تمہارے دلوں میں اپنی محبت کی ایک پلک کی نوک کے برابر ہی کوئی پیار کا ذرہ رکھ دے، تم اسی میں اللہ کے سجدے میں جھک کے اسی سے ساری بات کیا کرو گے، سب کچھ اسی سے کہتے رہو گے۔ وہی والی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں چاہتا تم نہ دیکھو اس کی رحمت کو، نہیں، یا ہم نہ دیکھیں، نہیں۔ انسان کے گناہ اس کو عاجزی میں نہیں لاتے، یہ یاد رکھنا، انسان کے گناہ اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان یہ ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اور ہم ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں بچائے ہماری ذات سے اپنے رحم کرم فضل سے یہ مایوسی جڑ سے نکال کے ختم فرما دے۔ مگر بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت فرماتے ہیں، یہ ہم اور آپ ان سے نہیں فرما سکتے، کر ہی نہیں سکتے، جیسی محبت اللہ کی ہم سے ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے ہے۔ مگر وہی بات ہے کہ یہ فرق انسان نے پیدا کیا، ہم نے ہماری عبادت گزاری کا جو ناز ہم پہ چڑھا رکھا ہے کہ ہم تو اولیاء ہوگا، ہم تو وہی اللہ کے وہ 5 وقت کے نمازی ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہم نے حقیر بنایا اور لوگوں کو اللہ نے حقیر نہیں ظاہر کیا۔ آپ دیکھو جو شرابی کبابی کہیں پڑا ہوتا ہے، میں تو جو دیکھتا ہوں بھائی وہ مجھے ہی دکھتا ہے اللہ کے حکم سے، کہ جو کہیں پڑا ہے یہی عبادت گزار جو ہوتے ہیں یہی صدقے خیرات کے نام پہ اسے دے رہے ہیں۔ اب بلا صدقہ خیرات جو اس کے نصیب میں جا رہا ہے اس شرابی کے جس کا کوئی نہیں ہے، مگر اس کا بھی رب اللہ ہی ہے، وہ کیسے جا رہا ہے؟
وہ کیسے اس کا پیٹ بھروا رہا ہے اپنے انہی اولیاؤں کے ذریعے، انہی عبادت گزاروں کے ذریعے دکھا رہا ہے انہیں کہ اے بندے ہم جو تمہیں عطا فرما رہے ہیں تمہاری عبادت کے ذریعے نہیں دے رہے، اپنے رحم سے اپنی شان سے ہم تم کو عطا فرماتے ہیں۔ کسی کی کیا نماز ہماری ہوگی؟ نماز تو وہ تھی کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ جب آپ اپنے رب کو دیدار کیا کرتے تھے، وہ نماز مبارک۔ ہم تو جو نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو نیت کرتے ہیں اللہ تو نے فرض فرمائی ہے اور یہ آپ کے آقا آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کی ٹھنڈک ہے، بس نیت جو ہم نے کی، اچھی سوچ جو ہم نے رکھی کہ یہ پڑھتے ہیں اسی لیے قبول ہو گئی وہ۔ باقی آپ کیا اپنی نماز کی خود تعریف کر سکو گے؟ اپنے دل سے بتاؤ، اور اگر آپ اپنے دل سے سچ بات ظاہر کر سکتے ہو تو حقیقت کی جو سچائیاں ہیں وہ اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں۔ مگر وہی شرابی، وہی لوگ جو گنہگار ہیں، جو الٹے سیدھے کاموں میں ہیں، انہی کو ہدایت دینے کے لیے، انہی کو اللہ کی جانب پھیرنے کے لیے یہ اولیاء آیا کرتے تھے۔ اسی کو تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے امتیوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور قسم رب کی ربوبیت کی وہ کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے کوئی اسے یاد کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ میں سچ بتا رہا ہوں، کیونکہ یہاں معاملہ عبادت گزاری کا نہیں ہے، یہاں معاملہ ایک عام بندوں کا نہیں ہے اللہ سے، یہاں معاملہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں اور پھر شادی بھی محبت کی ہوئی ہو تو جس سے محبت کی شادی ہو اس سے تو وہ محبت کرے، لیکن اس سے جو 6 اولادیں ہوئی اس کو بھول جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اور پیار ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے، اللہ کو جو محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی ربوبیت کی قسم ویسی محبت اس کو کسی سے بھی نہیں ہے، مگر وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ کو بے انتہا محبت ہے، انہی کے صدقے میں آپ سے اور مجھ سے بھی اللہ کو بہت محبت ہے، سب سے ہے، سب سے ہے۔ آپ خود دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارکہ کیا تھا کہ اپنی حیات طیبہ میں بھی آپ کا ایک ہی ذکر تھا کہ اللہ تو میری امت کو معاف فرما دے۔ حیات طیبہ سے پہلے بھی جب آپ حالت نور مبارکہ میں تو اس وقت بھی آپ نے اپنے رب سے کہا کہ میری امت کا اختیار تو مجھ کو عطا فرما دے اور میری امت کو معاف فرما دے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ پھر حیات طیبہ کے بعد بھی جو اولیاء ایسے ہو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے ہو کہیں بھی بیٹھے ہوئے، جو ہوں ایسے جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہو، کیا معاملہ ہے؟ یہی تو معاملہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی چاہتے ہیں کہ ان کی امت کو اللہ بخشے، اور بے شک آپ نے سنا ہے تمام نبی اپنا اپنا ذکر کریں گے اللہ کے یہاں کہ اللہ پہلے تو مجھ کو معاف فرما دے، پھر سارے نبی کہیں گے جب دیکھا جائے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں سب سے زیادہ ووٹ ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ یقیناً سب سے پہلے حق تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا ہے کہ ان کا حساب کتاب ہو اور وہ جنت میں چلے جائیں، بخشے جائیں۔ مگر سارے انبیاء اپنے لیے کہیں گے کہ اللہ ہمیں بخش دے، ایک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہوں گے جو وہاں بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تو میری امت کو معاف فرما دے۔ یہ کون ایسا ہے اس کائنات میں؟ کیا اللہ کا حق اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق، ان باتوں کا کوئی آج ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری امت کا دل اکٹھا ایک جگہ ہو جائے، اس میں محبت بھی سب کی مل جائے، اس میں عشق دیوانگی بھی سب کی مل جائے، سب کچھ ایمان وغیرہ ایک جگہ سمٹ کے آ جائے، پھر بھی رب کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ جو ایمان آج آپ کے دلوں میں یہ حسن کی عمارتوں میں چمک رہا ہے نا دلوں میں، یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی ہے۔ آپ اپنی اولاد کا معاملہ دیکھو، ہزار انداز ہے رب کی رحمت کو سمجھنے کے، بغیر سمجھیں تو جب آپ کی یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے آپ اس کا نام بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن حکم ہے اس کے کان میں سب سے پہلے اے بندے اپنے رب کی پکار ظاہر فرما دے، اذان دے دے۔ اپنے باپ کی پہچان سے پہلے، اپنی ماں کی پہچان سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی پہچان کو بیان کیا جاتا ہے، حق تعالی جل شانہ کی ذات کے بارے میں۔ ایسے ہی سب کے ساتھ ہوا، یہ تو اللہ ہے جو بھیجتے ہی پکار رہا ہے،
اور وہی بات کہ جو میں نے کی کہ اتنا تو ہم اپنے رب کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے جتنا رب ہماری ہاں میں ہاں ملاتا ہے اللہ. مگر سچ بات یہ ہے کہ یہ جو حال آج اشر ہے، میں تو کہوں گا کہ تم تو اگر تمہیں کہیں کوئی ایسا انسان دکھے جو گناہوں میں، اس سے اور پیار کرو. اور اس سے پیار کیسے کرو؟ اس کو تم کبھی وہ کسی حال میں مایوس پریشان ہو اور اس سے یہ نہیں کہو کہ ابے تو تو گیا اللہ کے یہاں، نہیں، تم اس سے اور کہو کہ بھائی تو تیرا تو بہت رب کیا مقام ہے، تو جانتا نہیں ہے، جا. صرف اتنا سا دلاسے کی ضرورت ہے. کیا معلوم کل کلا کو وہ خدا کا ولی بن جائے، ولی کامل ہو جائے، تو اس کے چکر میں تم کسی کو بھی اللہ سنوار دے گا. یہاں جو بیٹھے ہیں انہیں اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے. مگر ایک کہنے کی بات ہے جو آج حال ہے، ویسے حال میں تو انسان اللہ خود بچائے ہم سب کو. ہم تو دیکھتے ہیں، ہم تو کبھی میں باہر ہوں کہیں ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آپ اتنے کوئی انسان چلا آ رہا نماز پڑھ کے، او بھائی بہت وہ تو اللہ کو چھو کے آ گئے، لیکن جہاں بلی قریب سے گزری منہ کے تاثرات بدل گئے. خاک عبادت گزاری کی ہے، کہاں کی عبادت گزاری ہوئی، کیسے اللہ کا یہ تعلق ہوا، میں یہاں سجدے سجود رب کو، اور رب کیسے ہو، اور رب یار میرے سب کچھ کرتا پھروں، اور وہ رب جس مخلوق کو کھلاتا ہو، جس کو وہ پیار کرتا ہو اور خود بھی کرتا ہو، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار فرماتے ہو، اس مخلوق کو میں کہوں گا اس کی تو اوقات ہی کوئی، تو پھر میری ہی اپنی کوئی اوقات نہیں ہوگی، میری ہی عبادت گزاری منہ پہ دے مارے گا رب. اور یہ ہے اصول. یہ نہیں سمجھیے گا کہ آپ روزے محشر بچ جائیں گے اپنی عبادتوں سے، کچھ نہیں ہونے کا. انسان کے اوپر جو کچھ رحم ہو رہا ہے وہ رب فرما رہا ہے. رب روزے محشر بھی جو بدل ملا جائے گا، دیا جائے گا، وہ سب اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے دے گا. اس نے کہا تھا ایک شخص نے 500 سال سجدہ کرنے کے بعد کہ اللہ تو مجھے روزے محشر جب عطا کرے تو بھائی تو مجھے اپنی عبادت سے، اپنی رحمت سے نہیں، مجھے میری عبادت سے دیو. اللہ نے کہا اچھا میرے بندے، اتنا تکبر ہے، اتنا ناز ہے تجھے اپنے اعمال پہ، تو میرے بندے یہ جو تیری ایک آنکھ کی بینائی ہم نے تجھ کو عطا فرمائی ہے، 500 سال کے سجدے سے تو نے اب تک اس کا حق نہیں ادا کیا. کہاں کسی کی عبادت، کہاں رحمان کا رحم. میں انسان ہے جو پھنس رہا ہے الٹ سیدھت، اور مایوس کرتا ہے انسان اپنے آپ کو، خود بھی ایسے ہی مایوس کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمتوں پر سے نظر ہٹا لے. ورنہ کسی چیز کو اللہ نے کہا تم یوں کرو گے تو کافر بنا دوں گا، نہیں، مایوس ہو کے ہم سے روٹ ہو گئے تو ہم کافر بنا دیں گے. اللہ سب کو ایمانوں کی حفاظت فرمائے. بس اللہ کی ذات ہے، اس سے تعلق اگر انسان کو جوڑنا ہے تو محبت کا تعلق جوڑے انسان اپنے رب سے، کیونکہ اللہ نے بھی ایسے ہی تم سے اظہار فرمایا ہے اپنی محبت کا. کہیں خود کہہ دیا، کہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا دیا، کہیں ان کے صحابہ کرام کے ذریعے کہلوا دیا، کہیں باقی انبیاء علیہ السلام کے درمیان تمہاری اس امت کی تعریف کر کے اپنی محبت جتا دی. وہ جتاتا آیا ہے، جتا رہا ہے، اور اپنی محبت ظاہر کرتا رہے گا، رحم کرم فضل جتاتا رہے گا. آج بھی، کل بھی کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، آگے بھی کل سے، آج سے بہتر کل حسین کرتا رہے گا، کرتا رہے گا. ہمیں اور تمہیں چاہیے کہ اس کی محبت کی رسی کو تھام لیں، ورنہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہتا میں کہ اپنے فائدے کے لیے، نہیں، اگر ایسے جاؤ گے ایسے بھی منظور ہو اللہ کو. 1000 سال کے بعد جاؤ گے، 1000 سال مت پوچھو اللہ کو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم مت پڑھو نماز، کچھ نہیں کرو، چھوڑ بیٹھو اللہ کو. لیکن جہاں کہیں تم پھنسو گے، سب سے پہلے تمہیں آواز اللہ کی آئے گی کہ میرے بندے ہم ہیں تیری مدد فرمانے کے لیے. پھر انسان کو وہ حیا ہوتی ہے، حیا وہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ یار میں نے تو کبھی اپنے رب کو پکارا ہی نہیں، اس کے باوجود میرے رب نے مجھ پر ایسا رحم فرمایا کہ جب مجھے کسی کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنے نام کو پکارنے کی ہدایت اور توفیق مجھ کو عطا فرمائی. رب نے. بندہ غافل ہے، اللہ غافل نہیں ہے اپنے بندوں کی محبت میں. وہی تو بات ہے کہ ہم نہیں سمجھ پائے اپنے رب کے تعلق کو، ہم نہیں سمجھ پائے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو. مگر کیا انسان کرے گا آج کے دور میں اللہ کے لیے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ایک چیز ہے، وہ ہے درود. انسان تو جو کچھ اللہ دے رہا ہے تم خود دیکھو، اس درود کو سامنے رکھ کے دیکھ لو. وہ جانتا تھا، اسے معلوم ہے
کہ اس کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیں گے، پر ان کے پاس کچھ ایسا ہوگا نہیں۔ ایک کسی نے کہا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت مبارکہ میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف عاشقوں کا معراج ہے۔ آپ بہت خوش ہو گئے۔ تو یہ درود جو ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی لیے اللہ نے پیدا کیا، اس کو بنایا ہے، اس درود کو۔ اگر تم اس درود کو تھامتے ہو پھر وہ سب کچھ تم کو نصیب ہوگا، وہ سب کچھ تمہیں معلوم ہوگا، وہ سب کچھ تمہیں میسر ہو جائے گا جو تم چاہتے ہو اپنے رب سے۔ نہ چاہنے پہ وہ سب کچھ دے رہا ہے تو کیا تمہاری چاہتوں پہ وہ انکار کرے گا؟ پھر تب کہ جب تم اللہ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو، جو کام وہ اللہ کر رہا ہو وہی تم اپنے دل میں بسا لو، تو پھر اس کے باوجود کیا کوئی تمہارا کام روکے گا؟ آج رکتے ہیں کیا کسی کے کام؟ نہیں، دیر میں ہو رہے ہوتے ہیں، یہ اور بات ہے، کہیں دیر میں ہوگا آپ کے حساب سے، مگر رکتا کسی کا کوئی کام نہیں ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جب وہ کرتا ہے تو اپنے بندوں کی محبت میں اور اپنے رحم کرم اور فضل سے کرتا ہے۔ مگر یہ درود جو ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں یہ خالصتاً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تحفہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، امتیوں کے لیے، کہ اگر امت کچھ دینا چاہے تو وہ درود ہے۔ یہ درود پڑھ کے آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، اس کو پڑھیں، اس درود کو رات کو جتنا پڑھ سکے تنہائی میں۔ تنہائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں سے کٹ کے کہیں اور ہوگا، نہیں، تنہائی سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اپنے دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائے تو پھر وہ آرام سے وضو کرے، وہ وضو کر سکے نہ کر سکے، پاک ہو نہ پاک ہو، بیٹھے آرام سے اطمینان سے اور درود پڑھ لے، چاہے وہ 5 منٹ کے حساب سے پڑھ لے یا پھر وہ 313 کی تعداد مقرر کر کے پڑھ لے، اور اس کے بعد اپنے رب سے جو سجدے میں جھک کے اس نے دعا کرنی ہے وہ کر لے۔ اللہ کا فرمان یہ ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو انسان رات کی تنہائی میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہو یا اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ ملائکہ کے درمیان اس بندے پر فخر فرماتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جو خود حق تعالی جل شانہ فرما رہے ہوں، اور وہ ذکر وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، وہ ذکر جو اللہ خود فرمائے۔ اب آپ رات کی تنہائی میں بیٹھ ہی گئے ہو رب کے ساتھ تو کسی کی ضرورت ہے آپ کو کیا؟ اور اللہ وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھنے والوں کو کبھی خالی نہیں بھیجتا۔ کوئی آئے 100 سال بعد اس کے دروازے میں چوکھٹ پہ کھڑا ہو جائے تو اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کی تعریفیں اللہ فرشتوں کے درمیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر جو بندہ درود کے ذریعے خدا کا ہم جلیس ہوگا وہ اپنے رب کی رحمت سے خالی جائے گا؟ بھلا ناممکن، سوچنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور دین کا کام بھی سنور جائے گا، دل بھی نکھر جائے گا، ہر معاملہ سنور جائے گا، مگر ایک کام ہے، وہ کام درود ہے۔ درود آپ کی عبادت، جتنی بھی دین اسلام میں عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج عمرے ہے، زکوٰۃ فطرے، یہ سب چیزیں بعد میں آئی ہیں، درود سب سے پہلی چیز ہے، کیونکہ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت جب کچھ قائم نہیں تھا، اس وقت سے رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہا ہے۔ اور درود کا مطلب ہی ہے کہ آپ اللہ سے کہتے ہو اللہ اپنی شان سے ہماری جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت محبت شفقت نازل فرما دیجئے۔ اس وقت سے جو ہو رہا ہے آج وہ چیز ایک لفظی طور پر جملوں کے انداز میں آپ کے سامنے موجود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آپ اپنے رب سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو گے تو کیا اللہ، یہ تو میں تو مثالاً کہہ رہا ہوں، ایسا ہے نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھیا آپ تو یہ کام نہیں کرتے تو آپ کی تو کوئی بات اللہ پوری نہیں کرے، اور وہ اس کو جو درود پڑھ رہا ہو اس کو کہہ رہے ہیں بلا نعوذ باللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر جو ان کے امتیوں نے تحفہ بھیجا ہے وہ قبول کر لے۔ اب جو امتی کہہ رہا ہو اللہ سے کہ اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اللہ کا چل بھائی ہم یہ قبول نہیں کرتے، ایسا رب تو نہیں ہے ہمارا۔ وہ تو وہ رب ہے کہ نہ سنی اس کی نہ پکارا اس کو کبھی، پھر بھی اپنے مطلب کے لیے کبھی پکارا تو اللہ کہے جا میرے بندے ہم نے تجھ کو بخش دیا، ہم نے تجھ کو وہ عطا فرما دیا جو تو چاہ رہا ہے۔
اب ہاں میں ہاں ملاؤ گے تو کیا کچھ ملے گا؟ دین بھی سنورے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، دل بھی سنور جائے گا، ہر چیز سنور جائے گی، بشرط ہے روز کی پابندی اللہ کے ہاں درود کی ہو۔ یہ نہیں آج 1000 پڑھا کل 500 پہ آ گئے، پرسوں پھر 1000 پڑھا اگلے دن 200 پہ آ گئے، یہ نہیں، ایک تعداد مقرر ہو اور وہی روزانہ چلتی رہے، کیونکہ اللہ کو پسند وہ عمل ہے جو روز ہو، بھلے ہی تھوڑا صحیح لیکن ہو روز۔ یہ نہیں آج ایسا پکارا جوش میں آ گیا اللہ اللہ کیا اور کل جب ٹھگن ہو گئی تو بھول گئے، نہیں، یہ نہیں، روز کی ایک تعداد ہو۔ بڑے بڑے وظیفے آپ پڑھتے ہوں گے، آپ پڑھے نہ، آپ کو کسی نے روکا نہ کچھ کیا، مگر سچ بات ہے میرے عزیزوں یہ سارے آپ کے وظیفے اپنی جگہ اور اللہ کی ربوبیت کی قسم اس کی ذات کا عمل اپنی جگہ۔ درود پڑھو، درود کی کثرت کرو، سب کچھ اللہ آپ کی اپنی رحمت سے آپ کے سارے بگڑے کام جس کے بھی جو کچھ ہے سب سنوار دے گا۔ جب اس کا رحم ہوتا ہے تو انتہا سے زیادہ رحم برستا ہے۔ بس اللہ ہم سب کو محبت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل کی گہرائی سے درود پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جب وہ رب ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو اپنی رحمت سے اپنی شان سے وہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جب بھی موت کا وقت قریب آئے تو کلمہ اور درود شریف پڑھنا وہ رب ہم سب کو کثرت سے نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔ بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے۔ صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجئے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ باوزن ضرور پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 وسلم محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. آمین. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام تحفتاً ہدیتاً محبتاً اور نذرانتاً آپ پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے
اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ تو اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور ہم سب کے دلوں میں تو پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ تو اس درود کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے ہمارے اگلے پچھلے تمام کے تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اس محفل میں موجود جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں موجود ہیں ان سب کے دلوں میں جو کچھ بھی دعائیں ہیں تو ان کی دعاؤں کو ان سے بہتر جانتا ہے، تو ان کی دعاؤں کو اس درود کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں تو اپنے رحم سے ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں تو ان کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں آپ ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تو اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کو کثرت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں کثرت سے درود اور سلام پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تو جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ اپنے رحم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیرے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کی سانسیں رکے تو کثرت سے ہم سب کو کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔